دوستو آپ نے زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو دکھنے میں تو عمر کے لحاظ سے بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا رویہ بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی وہ عمر کے لحاظ سے تو میچور ہوتے ہیں، لیکن ان کی سوچ اور ان کا مائنڈ ابھی بھی امیچور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیتے اور نہ ہی وہ اپنے معاملات کو سیریس لیتے ہیں، بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور بچوں کی طرح چیزوں کو مینج کرتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کے مسائل اور سچویشنز کو فیس کرنے اور ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ وائز نہیں ہوتے۔ ابھی ہم کچھ ایسی باتیں دیکھنے والے ہیں جو صرف میچور لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی میچور بننا ہے تو ان عادتوں کو اپنا لیں۔ نمبر 1، یہ لوگ اپنے مسائل کا حل خود نکالتے ہیں، بلکہ ان کے دوست بھی اپنی کنفیوژنز والے معاملات میں انہی سے مشورہ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کے لوگ یا آپ کے دوست آپ سے اپنے معاملات میں مشورہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کو میچور سمجھتے ہیں، تبھی انہیں لگتا ہے کہ آپ ان سے اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دوست بھی اپنی زندگی کے معاملات میں آپ سے رائے لیتے ہیں تو آپ میچور اور وائز ہیں۔ نمبر 2، میچور لوگ کبھی بھی اپنی تعریفوں کے پل نہیں باندھتے اور نہ ہی اپنی تعریف سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو قابل سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس تعریف کے لائق ہیں، اور جتنا اعتماد انہیں خود کو اپنی صلاحیتوں پر ہوتا ہے اتنا ہی دوسرے لوگوں کو بھی ان کی قابلیت کا پورا ادراک ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں اور حقائق سے کبھی بھی منہ نہیں موڑتے اور نہ ہی ایسے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہی نہ ہوں۔ مثلا اگر وہ خوبصورت نہیں ہیں یا کوئی بڑے مالدار نہیں ہیں تو ان چیزوں کو اپنا بیڈ لک سمجھ کر خود کو کوستے نہیں رہتے، کیونکہ یہ ایسے حقائق ہیں جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ کی صورت اچھی نہیں تو اگر آپ اس کو اپنا عیب سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے گا اپنے کم تر ہونے کا، اور یہ احساس آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالے گا۔ اس لیے بہتر آپشن آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس سچویشن سے کمپرومائز کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی خوش رہنا سیکھ لیں۔ نمبر 4، یہ لوگ دوسروں سے بے مقصد بحث مباحثے نہیں کرتے۔ کہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کر دیتے ہیں، لیکن کبھی خود کو پرفیکٹ سمجھ کر یہ نہیں سوچتے کہ جو رائے میری ہے سبھی کو اسی سے اتفاق کر لینا چاہیے، اور اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بیس لیس لاجک دے کر سامنے والوں کے ذہن پر اپنی سوچ کو حاوی کرنا چاہتے ہیں، اور جب ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ایسے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کسی ایک چیز کے بارے میں دو مختلف انسانوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے جو کہ ان کے مختلف سوچوں کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 5، یہ لوگ صاف ستھرے لباس کو تو پسند کرتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ فیشنیبل نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں خود کو دوسروں کے سامنے بیٹر دکھانے کا شوق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ بیسٹ ہیں۔ اب لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بات ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ نمبر 6، یہ لوگ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اوور ریئیکٹ کر کے انہیں اپنے ذہن پر سوار کرنے کی بجائے ان باتوں میں زیادہ ریسپانس نہ دے کر خود کو اوور تھنکنگ کے بھنور سے بچا لیتے ہیں۔ مثلا کسی دوست کے ذمہ کوئی کام لگایا تھا انہوں نے، وہ دوست ان کا کام بھول گیا تو یہ نہیں سوچتے کہ اس کی نظر میں ہماری کوئی اوقات ہی نہیں یا یہ ہمارا اچھا دوست ہی نہیں ہے، حالانکہ سمپل سی بات ہے کہ بھول جاتا ہے انسان۔ آپ کے کام کے علاوہ اور بھی تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہر کسی کے، تو کسی جھنجھٹ میں بندہ اپنے ہی بہت سارے کام بھول جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسی باتوں میں پازیٹیو پہلو دیکھتے ہیں اور اوور ریئیکٹ نہیں کرتے۔ نمبر 7، اگر کبھی گروپ کے دو دوستوں کے درمیان جھگڑا یا اونچ نیچ ہو جائے تو یہ بیچ میں آ کر ان کی صلح کرانے اور ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی بھی ون سائیڈڈ ہو کر دوسروں کی مخالفت پر نہیں اتر آتے۔ نمبر 8، یہ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور اوورلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کہیں ان کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے ان کی وجہ سے، اس لیے ہر کسی سے تول توڑ کر بولتے ہیں اور ان کی سیلف رسپیکٹ کا احترام کرتے ہیں، اور اپنے ایسے دوستوں کی بھی سیلف رسپیکٹ کو مجروح نہیں کرتے جن کے ساتھ وہ فرینک ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات خود بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کی سیلف رسپیکٹ کو چھیڑے۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔